یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو کچھ بھی ہے ان کی مہربانی ہے، جو کچھ بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس یہی میری زندگانی ہے، بس یہی میری زندگانی ہے، اور دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، اور میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، اور میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، ارے وہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، وہیں سے اذن ملا ہے، وہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہدینات پیش کر رہے تھے۔ دعا ہے رب کریم کہ آپ کے علم میں عمل میں مزید رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ بلا تاخیر میں درس انعام یافتہ لوگ کے لیے گزارش کروں گا جناب محترم و مکرم علامہ محمد شاہد خان محسن نشبندی صاحب سے تمام حضرات بآواز بلند درود شریف کا گانا پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصطنعتک لنفسی آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس رب العزت کا بے پایا احسان، اس کا فضل و کرم کہ اس پاک ذات نے اپنے بے شمار بندوں میں سے ہم چند نفوس کو دین اسلام کا فہم حاصل کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ اس خالق کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں تا حیات اسی طرح دین اسلام کا فہم حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ حضرت والا نے اپنی کتاب انعام یافتہ لوگ میں ایک خاص اور اہم ترین باب باندھا ہے کہ سالک اپنے شب و روز کس طرح گزارے۔ تو سالک اور جو روحانیت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ روحانیت اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور معرفت کو کس طرح حاصل کرے گا، اس حوالے سے آپ نے جو ہے وہ چند بنیادی نکات بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ تھی جس کا خلاصہ اور لب لباب آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی محبت اور معرفت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے رات کے آخری حصے میں تہجد کے نماز کی پابندی کو لازمی سمجھے اور تہجد کے نماز کو ادا کرے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نمازیں فرض کی گئی ہیں، نوافل بھی ہیں، لیکن تہجد کے نماز کا خصوصی طور پہ آپ کو حکم فرمایا گیا کہ آپ تہجد کے نماز ادا کیا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے اہم ترین ایک مقام ہے، مقام محمود۔ یہ وہ مقام ہے قیامت کے دن جب تمام دنیا کی تمام نبیوں کی امتیں جمع ہو جائیں گی حشر کے میدان میں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو تعریف اور اس کی حمد اور ثنا بیان فرمائیں گے، جو پوری کائنات میں کسی نے وہ تعریف اور حمد کو بیان نہیں کیا ہوگا، اس وقت سجدے کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی تعریف بیان کریں گے،
تو اللہ تعالیٰ کو وہ تعریف اور حمد بہت پسند آئے گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھائیں، سل تعطی، آپ سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام اپنے سر مبارک کو اٹھائیں گے اور کہیں گے یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو معاف فرما، تو نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے۔ تو یہ مقام محمود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ تہجد کے نماز کو ادا کیا کریں، اس سے آپ کو ہم مقام و مرتبہ عطا کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، یہ حضرت والا نے فرمایا کہ جب آنکھ کھل جائے تو 10 بار استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھے۔ اس کے بعد وضو کر کے تحیۃ الوضو، وضو کا ایک حق ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھی جائے۔ جب بندہ مسجد میں آتا ہے تو تحیۃ المسجد ادا کی جاتی ہے، تاکہ وہ مسجد کے ادب میں سے ایک ادب ہے کہ مسجد کے لیے 2 رکعت نفل ادا کی جائے۔ تو تحیۃ الوضو ادا کرنے کے بعد کم سے کم 4 رکعت ہیں تہجد کی، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 12 رکعت ہیں جو تہجد کے طور پہ ادا کی جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا حضرت والا نے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں تہجد کی نماز کی بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے۔ یہ جتنی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، یہ بات انعام یافتہ لوگ اس کے صفحہ نمبر 251 سے لے کے 252 تک یہ تمام باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نماز تہجد کو ادا کرنے کے بعد 101 بار سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم اور استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد حضرت والا فرماتے ہیں جو مرشد نے ذکر کا طریقہ بتایا ہے، مراقبے کا طریقہ، وہ مراقبہ کیا جائے اس وقت تک کہ جب تک کہ فجر کی اذان نہ ہو جائے۔ فجر کی اذان ہو تو پھر جو ہے انسان سنت کو ادا کرے اور پھر فرض نماز کو ادا کرے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بندہ یہ پڑھنے کے بعد ہر نماز کے بعد جو ہے تسبیح فاطمہ کا ورد رکھا جائے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ جو ہے اللہ اکبر پڑھا جائے۔ یہ تسبیح فاطمہ ہر 5 نماز کے بعد پڑھنا یہ ضروری ہے، اس سے انسان کی روحانیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو جو بیان فرمایا تھا کہ بیٹی اس کو پڑھو گی تو فرشتے تمہارے کاموں میں جو ہے وہ مدد و نصرت کریں گے، تو اس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھ لے تو ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس ورد کو جو ہے وہ پڑھا جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ تو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کو پڑھا جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 101 بار تسبیح جو ہے وہ پڑھی جائے، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ 101 بار تسبیح پڑھی جائے، اور 101 بار جو ہے وہ درود شریف پڑھا جائے، اور 101 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تسبیحات پڑھی جائیں تاکہ انسان جب اپنے غذا کے حوالے سے سوچتا ہے کہ صبح ناشتے میں کیا کھانا ہے، تو دوپہر کے کھانے میں کیا کھانا ہے، تو رات کے کھانے میں کیا کھانا ہے، وہ اپنے پورے دن کا، پورے ہفتے کا، پورے مہینے کا، پورے سال کا ایک ڈائٹ پلان بناتا ہے کہ مجھے کیا کیا چیزیں کھانی ہے تاکہ مجھے جسمانی اعتبار سے قوت و طاقت پیدا ہو جائے۔ اسی طرح روحانی طور پہ جو اسپریچول ڈائمنشن ہے، جو روحانی ترقی کے لیے، بالغی کے لیے انسان ان وظائف کو پڑھتا ہے تاکہ بندے کا اپنے رب سے تعلق بہت زیادہ مضبوط ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا نماز ظہر کے کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کرے۔ قیلولہ کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس طرح رات کو اٹھنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ قیلولہ کرنے سے انسان کے جسم میں قوت و طاقت اور تازگی پیدا ہو جاتی ہے، یہ انسان کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ سسٹا کے نام سے جو ہے وہ متعارف کروایا جا رہا ہے۔ آفس میں جو ہے وہ آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ جو ملازمین ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ 1 گھنٹے تک آرام کریں تاکہ آپ جو ہے وہ صحیح طریقے سے آفس میں کام کر سکیں اور یہ جو آفس اسٹریس ہوتا ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سسٹا آرام کیا جائے دوپہر کے وقت، کیونکہ انسان صبح سے تھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمارے دین نے جو ہے ہمیں سونا بھی جو ہے وہ عبادت فرمایا۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دن میں سونا سنت اور قیلولہ نہیں ہوتا تو میں نہیں سوتا، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا۔ لیکن ہمارے دین میں جو ہے قیلولہ کرنا یہ بھی سنت ہے، سونا بھی عبادت ہے، تو میں اسی لیے سوتا ہوں تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ادا کروں۔ اگر یہ سنت نہیں ہوتی تو میں اس وقت کو اللہ کا ذکر کرنے میں گزار دیتا۔ تو یہ ہمارے لیے سونا بھی جو ہے وہ عبادت ہے اور جاگنا بھی عبادت ہے۔
اس کے بعد آپ نے فرمایا ہر نماز کو تکبیر اولا کے ساتھ ادا کیا جائے، سنن و آداب کی پوری رعایت کریں، اور کچھ وقت قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ نہایت ادب اور تفکر اور تدبر کے ساتھ کریں۔ یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ بات بہت اہم ترین ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو حضرت والا نے قرآن پاک پڑھنے کا ایک طریقہ کار ہمیں آسانی کے لیے بیان فرمایا کہ روزانہ ایک رکوع پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، ترجمہ پڑھا جائے اور اس کی تفسیر پڑھی جائے کہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا نعمتیں اور برکتیں عطا فرمانا چاہتا ہے۔ تو وہ ایک رکوع پڑھنے کے بعد کسی بھی ایک آیت پہ آپ سارا دن غور و فکر کرتے رہیں، سوچ و بچار کرتے رہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے۔ جب بندہ اس طرح غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ عبد العلیم ہے۔ یہ کون ہے؟ عبد العلیم ہے، علیم کا بندہ ہے، اور یہ میری قرآن پاک پہ، میری آیتوں پہ غور و فکر کر رہا ہے۔ تو علیم جو ہے وہ ایک خاص قسم کا ایک نور عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نور عطا فرماتا ہے جو انسان کو کسی کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ بندہ اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کرتا ہے۔ تو ایک رکوع پڑھا جائے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، پھر اس پہ ہم غور و فکر کریں، سارا دن ہم سوچتے رہیں۔ اس کے بعد حضرت والا نے فرمایا دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ حدیث، فقہ، تصوف کی کتابوں، خصوصاً اپنے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی کتب کا مطالعہ کیا جائے، کہ ہم قرآن پاک کی کچھ کتابیں منتخب کریں، احادیث کی کتابیں منتخب کریں، فقہ کی ہیں، تصوف کی ہیں، تاریخ کی ہیں۔ تو یہ کتابیں آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو یہ باتیں اس لیے بیان فرما رہی ہیں تاکہ ہم جو ہے ان کتابوں کا ایک مطالعہ رکھیں، اور ہمارا پورا ایک اسٹڈی جو ہے وہ پلاننگ ہونی چاہیے کہ میں روزانہ کی بنیاد پہ کتنے صفحات پڑھوں گا، ہفتے کی بنیاد پہ کتنے صفحات پڑھنے، مہینے کی بنیاد پہ اور سال کی بنیاد پہ، کیونکہ 365 دن ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ 365 دن ہوتے ہیں۔ ہمیں جو پہلی وحی عطا کی گئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس میں یہی بیان کیا تھا کہ پڑھنے کی زیادہ تعلیم دی گئی تھی۔ تو ہمیں جو ہے اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے کہ ہماری اسٹڈی پلاننگ کیا ہوگی۔ جو ہم بزنس پلاننگ کرتے ہیں، فیملی پلاننگ کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے، بچوں کو اسکول کہاں داخل کروانا ہے، مدرسہ کون سا ہوگا، ٹیوشن کون سا ہوگا، ان کے صحت، ان کی تعلیم، تربیت، اخلاقی تمام اعتبار سے ہم جو ہے نا فیملی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے جو ہے ہمیں اپنا ایک اسٹڈی پلاننگ بھی کرنی چاہیے۔ امریکہ کے ہر صدر پہ یہ لازم اور فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی TBR لسٹ کو جاری کرے، ٹو بی ریڈ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پوری لسٹ جاری کرتا ہے کہ 2025 کے اندر میں کون سی کتابیں پڑھ لوں گا، اور 2024 کے اندر میں نے کون سی کتابیں پڑھ لی ہیں۔ تو ان کتابوں کے نام پوری قوم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ پوری قوم دیکھتی ہے کہ ہمارا اس وقت کا موجودہ صدر جو ہے وہ ان کتابوں کو پڑھ رہا ہے، تو ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ وہ کتابیں مارکیٹ میں آتی ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، وہ کتابیں پھر بیسٹ سیلر کا اس کا لقب ملتا ہے۔ تو مطلب ترقی کرنی ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے تو وہ علم کی بنیاد پہ ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین عطا فرمایا، اس دین میں جتنی علم کی تاکید کی گئی ہے کسی اور دین میں اتنی تاکید نہیں کی گئی۔ تو احادیث، فقہ، تصوف، ان کتابوں کو ہم منتخب کریں، علماء سے رابطہ کریں کہ ہمیں کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ذکر مراقبہ کرتے ہوئے وقت کو گزارے، اور سونے سے پہلے ایک بار تسبیح، کلمہ طیبہ، درود شریف اور استغفار پڑھ کے انسان سو جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ اس کا ورد رکھا جائے، اور تسبیح فاطمہ کو معمول رکھا جائے۔ کھانے پینے، سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے، خرید و فروخت، لین دین میں ذکر اللہ کا دھیان رہے۔ مطلب جو کام بھی ہم کرتے جا رہے ہیں تو ہمارا دھیان جو ہے وہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ دست بکار دل بیار، کہ ہم جو دنیا کے کام کر رہے ہیں کرتے جائیں، لیکن ہماری توجہ کا مرکز و محور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا مرشد برحق، ہادی عالم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع حاصل کر کے نور ایمان کو زیادہ کریں۔ اور حضرت والا نے اس پوری کتاب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ آیا تو ہماری توجہ دلانے کے لیے آپ نے فرمایا مرشد برحق، ہادی عالم، کہ جو مرشد اعظم ہے، جو سب سے بڑا مرشد ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کے بعد پھر مرشد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ ابو بکر صدیق ہیں، اور پھر وہ سلمان فارسی ہیں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر ہر سلسلے کا کوئی نہ کوئی مرشد ہے، لیکن تمام مرشدوں کی رہنمائی کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ تو حضرت والا نے ایک توجہ دلائی، مرشد برحق اور ہادی عالم، اس تمام عالم کی ہدایت کرنے والی جو شخصیت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا صلاۃ و تسبیح کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے،
زندگی میں ایک بار، سال میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار انسان صلاۃ و تسبیح کو ادا کرے، اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا نفلی عبادت سے اللہ تعالیٰ کا بہت قرب حاصل ہوتا ہے، نوافل انسان پڑھے، لیکن جس بندے کی نمازیں قضا رہ گئی ہیں اور جس نے نماز روزے اس نے چھوڑ دیے ہیں، تو وہ اپنے فرض پورے کرے، نمازوں کو ادا کرے، اس کے بعد پھر وہ نوافل کی طرف توجہ کرے۔ تو یہ حضرت والا نے جو ہے وہ صفحہ نمبر 251 سے لے کے 252 تک میں بیان کیا۔ آخری ایک توجہ دلا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ صفحہ نمبر 461 پہ آپ نے ایک ہیڈنگ باندھی ہے جس کا نام ہے محنت کم انعام زیادہ۔ محنت کم ہے انعام زیادہ ہے، کہ انسان محنت کم کرتا ہے اس کو انعام و اکرام اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور اس میں آپ نے فرمایا، نوٹ لکھا آپ نے کہ تمام احباب سے گزارش ہے کہ مندرجہ ذیل اذکار انتہائی قیمتی اور وقت کا نچوڑ ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا جو قول ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جو دانش مند لوگ ہوتے ہیں اور حکمت و دانائی کے پیکر ہوتے ہیں، وہ زبان سے اپنی جو جملہ نکالتے ہیں، جو لفظ نکالتے ہیں، اس میں حکمت و دانائی ہوتی ہے۔ تو حضرت والا فرما رہے ہیں یہ انتہائی قیمتی اور محنت کا نچوڑ ہے، ان اذکار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ پہلا آپ نے فرمایا کہ صبح نماز فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یہ ایک وظیفہ پڑھا جائے۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس کو یاد کر لیا جائے فجر کے بعد 3 مرتبہ اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ۔ تو حضور نے فرمایا پوری زمین آسمان میں کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں دے گی، کوئی بھی تکلیف نہیں دے گی، اس کو کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس کو موت بھی نہیں آئے گی؟ حضور نے فرمایا نہیں، جس دن موت آنی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو یہ پڑھنا ہی بھلا دے گا، اس کو یہ پڑھنا ہی بھلا دے گا کہ اس کی موت آنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دے گا، ورنہ انسان بہت ساری پریشانیوں سے انسان بچ جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے جب ایران فتح کیا تو وہاں آپ عراق کا فتح کر رہے تھے، تو ایک راہب کو دیکھا بھاگتا ہوا جا رہا تھا، آپ نے اس کو پکڑا تو کہا کہ کیوں بھاگتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہوں۔ تو آپ نے جب پکڑ لیا تو اس نے اپنی جیب سے جو ہے وہ زہر کی شیشی نکالی اور کہا کھانے لگا، تو آپ نے اس کو روک دیا، کہا یہ کیوں کھاتے ہو؟ کہا اس سے پہلے کہ تم مجھے جان سے مار دو میں خود جو ہے وہ مرنا چاہتا ہوں۔ تو خالد بن ولید مسکرائے اور آپ نے فرمایا تمہیں اتنا یقین ہے کہ تم یہ زہر کھاتے ہی مر جاؤ گے؟ بولا یہ زہر ایسا ہے کہ زبان کی نوک پہ رکھا جائے تو اس کی تاثیر سے انسان فوراً مر جاتا ہے۔ تو خالد بن ولید نے کہا یہ زہر جو مجھے دو، میں اس کو ٹرائی کرتا ہوں۔ آپ نے لیا اور آپ نے یہ آیت پڑھی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ آپ نے یہ پڑھا اور پورا زہر کھا کے اور مستقل اس راہب سے جو ہے نا باتیں کرتے رہے۔ وہ بندہ قدموں میں گر گیا کہ یہ کون سا شخص ہے کہ اس پہ زہر بھی اثر نہیں کر رہا۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح تم زندگی سے محبت کرتے ہو، ہم شہادت سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ موت وقت سے پہلے کبھی نہیں آتی ہے، اور خالد بن ولید زندگی بھر اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ مجھے جو ہے وہ شہادت کا رتبہ نصیب ہو، لیکن آپ کا انتقال ہوا تو بستر مرگ پر ہوا، بستر پہ تھے رو رہے تھے۔ اہلیہ نے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا جس مقصد کے لیے میں شہادت حاصل کرنا چاہ رہا تھا مجھے شہادت نہیں ملی اور میں بستر مرگ پہ جا رہا ہوں، تو میرے جسم میں کوئی ایک حصہ نہیں ہے جہاں پر خراش نہ ہو، جس پہ تلوار کا زخم نہ ہو، لیکن میں نہیں جا رہا، میں غازی بن کے جا رہا ہوں، شہادت کا رتبہ میرے نصیب میں نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ بتایا کہ جب تک انسان کے موت لکھی نہ ہو تو انسان کو موت نہیں آتی۔ تو یہ ایک وظیفہ پڑھا جائے بسم اللہ الذی لا یضر۔ اس کے بعد حضرت والا فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا معمول بنایا جائے تاکہ اس کی برکتیں اور رحمتیں ہمیں جو ہے وہ ملتی چلی جائیں۔ تو پوری گفتگو کا خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ صفحہ نمبر 461 سے لے کے 462 تک آپ نے چند وظائف بیان فرمائے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے انسان کا تعلق جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ آخری میں ایک نقطہ بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ کتاب جو منتخب کی گئی ہے جس میں سے دروس آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور حضرت والا نے اپنی تمام تر 17 سالہ زندگی جو حضرت سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بابرکت سے آپ نے فیض حاصل کیا، اس کا خلاصہ اور لب لباب آپ نے اس میں بیان کر دیا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو بڑی کام کی ہیں۔ ہر بندے کی زندگی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور ہمارے لیے حضرت والا کی زندگی ایک آئیڈیل ہے، ایک مثال ہے۔ حضرت صاحب نے اپنی زندگی کو بہت زیادہ یعنی کہ مینیج کر کے رکھا ہوا ہے، ایک ٹائم مینجمنٹ ایک ہے۔ اس طرح ایک جھلک میں آپ کے سامنے بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ان کا نام ہے شاہ عبدالعلیم صدیقی علیہ رحمہ۔
انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں اور دنیا کے بے شمار ممالک میں جو ہے دین اسلام کی تبلیغ بہت آسان طریقے سے پیش فرمائی۔ آپ کی تبلیغی خدمات کو دیکھ کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ شاہ عبدالعلیم صدیقی علیہ رحمہ جو ہے یہ ایمبیسڈر آف اسلام ہے، اسلام کے سفیر ہیں جو اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ شاہ عبدالعلیم صدیقی صاحب نے سال کے 12 مہینے کو اس طرح تقسیم کیا تھا کہ 5 مہینے آپ گھر میں رہتے اور 7 مہینے آپ تبلیغی دورے پہ جاتے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں، دوسرے ملک سے تیسرے ملک، ایک بر اعظم سے نکل کے دوسرے بر اعظم جاتے ہیں۔ 5 مہینے گھر پہ، 7 مہینے تبلیغی دورے کر رہے ہیں۔ اب گھر کیسے چل رہا ہے، گھر کے ذمہ داری کیسے ادا کر رہے ہیں؟ سری لنکا کے شہر کولمبو میں آپ کے قیمتی پتھروں کی دکان تھی، یاقوت مرجان، یہ جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں اس کی دکان تھی، تو وہاں آپ نے بندے بٹھائے ہوئے تھے اور وہ بندے کام کر رہے ہیں، تو پیسہ آپ کے گھر پہ آ رہا ہے 5 مہینے تک، اور 5 مہینے کے بعد جب آپ تبلیغی دورے پہ جا رہے ہیں تو کچھ پیسے آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں، کچھ پیسے آپ کے تبلیغی سفر پہ جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اس طرح آپ نے اپنی معاشی سرگرمیوں کو یعنی کہ مینیج کیا تھا۔ تو 5 مہینے گھر پہ، 7 مہینے تبلیغی دورے پہ۔ ان کے شاگرد ڈاکٹر فضل الرحمان الانصاری علیہ رحمہ، انہوں نے بھی 12 مہینے کو اس طرح ڈیوائیڈ کیا کہ وہ 7 مہینے گھر میں بیٹھ رہے ہیں اور 5 مہینے دنیا کے دورے کر رہے ہیں اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ جو 7 مہینے گھر پہ گھر کی ذمہ داری کو دیکھ رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، پھر دا وائس آف اسلام کے نام سے میگزین تھا، اس کی ایڈیٹری کے طور پہ آپ کالم لکھ رہے ہیں، مضامین لکھ رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہاں کی تبلیغی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں۔ 7 مہینے گھر پہ، 5 مہینے تبلیغی دورے، یہ 12 مہینے کو سیٹ اپ بنایا ہوا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جیسی چھٹیوں کا موقع ملتا ہے تو مری گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں، برف باری دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کوئی آل پاکستان ٹور پہ چلا جاتا ہے، کوئی اولیاء کے مزارات کو دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ ہر بندہ اپنی سیٹنگ بنائی ہے۔ حضرت والا نے پوری زندگی گزار دی اور آپ کا سیٹ اپ یہ تھا کہ آپ سال کے 12 مہینے، تو جون جولائی کے مہینوں کو آپ جب آپ کی کالج کی طرف سے چھٹی ملتی تو جون کا پورا مہینہ سندھ کے دورے، پنجاب کے دورے، سرحد کے دورے، کشمیر کے دورے، پورا پاکستان کے اندرونی جو علاقے ہیں یہاں کے تبلیغی دورے ہو رہے ہیں پورا مہینہ جون کا۔ جولائی کا مہینہ آیا تو آپ ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے تبلیغی نیٹ ورک چلایا۔ تو 10 مہینے آپ گھر پہ اور پورے کراچی کے اندر، پورے علاقے کے اندر جو نا پروگرام کر رہے ہیں۔ منگل کے دن پروگرام ہو رہا ہے تو جمعے کے دن پروگرام ہو رہا ہے تو اتوار کے دن پروگرام ہو رہا ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا ایک شیڈول تھا۔ تو ہمیں حضرت والا کی زندگی ایک سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی کو کس طرح مینیج کرنا ہے۔ جو بندہ اپنے لمحے کی قدر کرتا ہے، ایک لمحے کی اور سیکنڈ کی قدر کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے اپنے 1 منٹ کی قدر کی ہے، اور جس نے اپنے 1 منٹ کی قدر کی ہے اس کا مطلب ہے اس نے اپنے 24 گھنٹے کی قدر کی ہے، اور جس نے 24 گھنٹے یا 1 دن کی قدر کی ہے تو وہ 1 ہفتے کی قدر کرنے والا بن گیا۔ جو 1 ہفتے کی قدر کر رہا ہے وہ 1 مہینے کی قدر کرنے والا بن گیا، اور جس نے 1 مہینے کی قدر کی ہے تو وہ پورے سال کی قدر کر رہا ہے، اور جو بندہ پورے سال 365 کی قدر کر رہا ہے اس کا مطلب ہے اس نے پوری زندگی ایک بامقصد طریقے سے گزار دی۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، موسیٰ ہم نے تمہیں ایک مشن کے لیے تیار کیا ہے، ہم نے تمہیں ایک مقصد کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ وہ مقصد تھا جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاؤ فرعون کو دعوت دو، انہوں نے کہا یا اللہ مصریوں کا ایک قبطی شخص تھا اس کو میں نے قتل کر دیا تھا، تو وہ تو مجھے پکڑ کے جو ہے نا وہ جیل میں ڈال دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری ماں نے صندوق میں ڈال کے دریا نیل میں تمہیں ڈال دیا تھا اور تمہاری بہن پیچھے پیچھے جا رہی تھی اور تم محل میں پہنچے، فرعون کے محل میں تمہاری پرورش کروائی ہے اسی دربار میں، تاکہ یہ فرعون جس نے بنی اسرائیل کو قید کیا ہوا ہے اس کو آزاد کروانا۔ اور آپ یہ کہتے ہو کہ یا اللہ انہوں نے جو ہے نا وہ میں نے بندے کو قتل کر دیا، بندہ میرے ہاتھ سے مر گیا تو مجھے پکڑ کے جو ہے جیل میں ڈال دیں گے، تو یا اللہ میں تو نہیں جا رہا، انہوں نے منع کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، موسیٰ ہم نے تمہیں ایک مشن کے لیے تیار کیا، آپ جاؤ، آپ موسیٰ سے بات کرو، ہم آپ کی باتیں سنیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تسلی مل گئی کہ اللہ نے فرمایا ہم آپ کی باتیں سنیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی، آپ کو کوئی ٹچ تک نہیں کرے گا، اور یہی ہوا۔ تاریخ نے دیکھا، آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں لائیو دیکھا کہ وہ فرعون جس نے بنی اسرائیل کو ظلم ستم زیادتی کر کے جو ہے نا پہاڑ توڑ دیے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ فرعون ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے اور کہتا ہوا جا رہا ہے کہ میں بنی اسرائیل اور موسیٰ اور ہارون وہ جس خدا کو بھی مانتے ہیں میں اس خدا پر ایمان لے کر آتا ہوں تاکہ میری بچت ہو جائے، لیکن وہ غرق ہو جاتا ہے۔ آج بھی اس کا آج بھی اس کی لاش جو ہے، اس کا جسم جو ہے وہ مصر کے نیشنل میوزیم کے اندر رکھا ہوا ہے، اور اس بات پہ دلالت کر رہا ہے جو اللہ کو مانتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو غرق کر دیتے ہیں اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ تو پوری گفتگو کا خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ یہ کتاب نامی کافی ہے انعام یافتہ لوگ،
جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو انعام ملے تو ان کو چاہیے کہ اس کتاب کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں. وما توفیق الا باللہ.